بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ اس وقت نشست میں سید زاہد حسین کاظمی ہیں۔ شاہ صاحب، بڑا کل سے عالم اسلام کا ایک رونا بنا ہوا ہے، اور یہود و انود نے جو سازش کر کے ہمارے بیت المقدس قبلہ اول کو آگ لگائی ہے، اس بارے شاہ صاحب آپ کو پیغام دینا چاہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بابرکت کتاب قرآن حکیم، فرقان حکیم، لارائب کتاب میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح احکام سے ہمیں ایک تنبیہ کی ہے کہ یہود و نصارہ کبھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، تو یہ کبھی بھی ہمارے نہیں ہو سکتے، اور تمام امہ مسلمہ کو اپنے باہمی چھوٹے چھوٹے اختلافات کو بلا کے یکجاں ہو کے اس اللہ کے پہلے گھر کی جو حرمت ہے اس کو قائم کرنے کے لیے ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا۔ ہم سب کو شیعہ سنی یہ تفریق سے بالا تر ہو کے اللہ ایک ہے، اللہ پہ ایمان ہمارا ایک ہے۔ جس طرح قبلہ یعنی خانہ خدا کے لیے ہم ایک ہیں، اسی طرح قبلہ اول کے لیے بھی ہم ایک ہونے چاہیے۔ جو سعودیہ کے پاس یہ اسلامی اتحاد کی ایک فوج بنی ہوئی ہے، اس فوج کو چاہیے کہ اس سے بڑھ کے کون سا وقت آئے گا کہ جب وہ اپنے اس جو اتحاد ہے اس کو عملی طور پہ اس کا ڈسپلے کریں گے۔ تو ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ جس حد تک ہو سکے، جتنا ہمارا ایمان ہے، جس حد تک ہماری سکت ہے، ہم اس کے خلاف احتجاج بھی کریں، اس کے لیے جہاد بھی کریں، اور اس کے لیے بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ شاہ صاحب دیکھیں، حزب اللہ ہے، حماس ہے، جو ان سے ٹکرانا چاہتے ہیں، کم از کم یہ ملک ان کو تو سپورٹ کرے نا جی۔ اس بارے جی بدبختی یہ ہے کہ اگر حماس اور حزب اللہ کو آج اگر پبلک میں بتایا جاتا، میڈیا میں اس چیز کو سرایا جاتا، تو لوگوں کو پتہ چلتا کہ حماس اس یعنی کہ اللہ کے گھر کے لیے کیا کر رہے ہیں، حزب اللہ کیا کر رہا ہے، ان کا ایمانی جذبہ کیا ہے۔ ہمیں وہ چیز بتائی نہیں جا رہی ہے، ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ ہمارے انڈیا کے ساتھ تعلقات یہ ہیں، ہمارے جناب امریکہ کے ساتھ تعلقات یہ ہیں، ہمارے سعودیہ کے ساتھ یہ تعلقات ہیں۔ ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ ہمارے خدا کے ساتھ کیا تعلقات ہونے چاہیے۔ تو بدبختی ہے کہ اب بھی ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہم ان مسلمانوں کی آواز بنیں، ان مظلوموں کے لیے ہم کچھ کریں۔ اگر آج ہم نہیں کریں گے تو ایک ایک کر کے ہمارا بھی انجام یہی ہوگا۔ شاہ صاحب، کوئی اسرائیل کو تو کم از کم ایک کوئی انسانیت کے حوالے سے پیغام دیں کہ کم از کم وہ انسان بنے، اور کیوں عالم اسلام کے ساتھ کھیل رہا ہے، کیوں انسانیت کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ کم از کم اسے احساس نہیں ہے کہ اس طرح تو قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، آپ کتنا کریں گے، آخر یہ لوگ لڑتے لڑتے مر جائیں گے۔ یہ جو ہماری یہ اقوام متحدہ ہے یا جس قسم کے جو ادارے قائم کیے گئے ہیں، یہ ان کا اگر کہیں ان پہ کوئی ان کے دوم پہ اگر کوئی پاؤں آ جاتا ہے تو یہ چیخ و پکار کرتے ہیں۔ جہاں کسی مسلمان کا معاملہ ہوتا ہے وہاں یہ خاموشی اپنا لیتے ہیں، اور ہم مسلمانوں کو خود بیدار ہونا پڑے گا۔ جب ہم بیدار ہوں گے عمل کے ساتھ، کردار کے ساتھ، اور اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے نکلیں گے، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جب وہاں باجماعت نماز ہوگی، اللہ کے گھر کا جو پہلے والا جو اس کا حرمت اور مقام وہ دوبارہ بحال ہو جائے۔ شاہ صاحب، ہمیں لگی لپٹنی نہیں رکھنی چاہیے، ہمارے ملک کو بھی اسٹیٹ پالیسی دینی چاہیے یار۔ اتنی حد تک ہم آپ کے دوست ہیں، نہیں تو نہیں، بالکل سفارتخانے منقطع کرنے، کچھ کرنا پڑے۔ دیکھو نا، ایک بندہ آپ کی انسانیت کا یہ احترام نہیں کرتا۔ ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ فقط اپنے بیانوں کی حد تک ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم مدینے والی ریاست بنائیں گے۔ مدینے والی ریاست تو آپ بنائیں گے، سب سے پہلے اللہ کا گھر ہے، پھر مدینہ ہے، تو اللہ کے گھر کی پامالی ہو رہی ہے۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب ایسے بس وہ خالی ایک بیان دے رہے ہیں، وہ بھی رسماً بیان دے رہے ہیں، مجبوراً بیان دے رہے ہیں۔ جس طرح انہیں کردار ادا کرنا چاہیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک عاشق رسول ہونے کے ناطے، اس وحدت کا پیغام دینا چاہیے، اور اس میں ایک سٹینڈ لینا چاہیے، بارش کا پہلا قطرہ بننا چاہیے، تو یقین کریں کہ یہ ہمارے مسئلے حل ہو جائیں۔ ایک پاکستان خالی سٹینڈ لے، اس معاملے میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے، تو پوری دنیا کو غیرت آ جائے۔ یہ ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہیں، جس وجہ سے یہ بے حسی کا عالم ہے۔ شاہ صاحب، سارے حکمران ہی ایسے ہی رہے ہیں، ہمارے کوئی ایک بندہ قابل مثال نہیں نظر آتا کہ یار کسی کی یہ تقلید کرتے، سارے ہی لگی لپٹی چلا رہے ہیں جی۔ اس کے لیے دیکھیں جی کہ آپ کا، میرا، سب کا جہاں جہاں ہمارا کردار بنتا ہے، جہاں جہاں ہم پہنچ سکتے ہیں، جہاں جہاں تک ہم نے اپنی آواز اٹھانی ہے، ہم آواز اٹھائیں گے تو ہمارے وزیر اعظم کو احساس ہوگا کہ یہاں جو لوگ ہیں وہ اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں، اس پہ مر مٹنے والے ہیں، اور اس کے لیے مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے۔ جب ہم اس کو مجبور کریں گے، اس حد تک لے کے جائیں گے کہ اللہ کے گھر کی، پہلے اللہ کا گھر ہے، جب آپ اللہ کے گھر کی حفاظت کرو گے تو اللہ آپ کے گھروں کی حفاظت کرے گا۔ جب آپ اللہ کے گھر کو نظر انداز کرو گے تو آپ کا گھر کبھی نہیں بچے گا۔ کبھی نہیں بچے گا۔ شاہ صاحب، تو اس حوالے سے کوئی نوجوان بچوں کو پیغام دینا چاہیں جی؟
اس حوالے سے نوجوانوں کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، کیونکہ جو فورم ہے ان کے پاس، اب کوئی نظم لکھ سکتا ہے، کوئی اس احتجاج کر سکتا ہے موجودہ موقع میں، یعنی کہ یہ جو آنے والا فیوچر ہے، آنے والا مستقبل ہے، آنے والی نسلوں کا جو وقع ہے وہ انہی نوجوانوں سے ہے، اور انہی نوجوانوں نے یہ کردار ادا کرنا ہے، اور انہی نوجوانوں نے یہ ایک پیغام آگے چلانا ہے۔ اس کے لیے ہم سب کو، اگر ہماری گورنمنٹ یہ اعلان کرے جہاد کے لیے، تو ہمیں سب سے مقدم اپنی جانیں سب سے پہلے وہاں قربان کر دینی چاہیے، اور ہماری حکومت کو یہ اعلان کرنا چاہیے۔ اور سب سے پہلے ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہم آپ کے لیے بھی حاضر ہیں، اور آپ جہاں اٹھیں گے ہم وہاں بھی آپ کے لیے حاضر ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے پاکستان بھی عزیز ہے، اور سب سے پہلے ہمیں اسلام بھی عزیز ہے۔ تو دو ملک بنے نظریے کے بنیاد پہ، ایک پاکستان بنا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام سے، تو آج بھی اس کی بقا ہے کیونکہ اللہ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ دوسرا ایک اسرائیل ہے جو ایک نظریے کی بنیاد پہ بنا ہے، اس کو پوری دنیا یعنی پروٹیکشن دے رہی ہے، تمام کفار، تمام یہود و نصارہ اس کو پروٹیکشن دے رہے ہیں۔ تو ہمیں امہ کے لیے، ہمیں تمام امہ کو ایک ہو کے اس پیغام کو، اس سلسلے کو آگے بڑھانا ہوگا، ایک وحدت کو ثبوت دینا ہوگا۔ وحدت کا سب سے ضروری ہے۔ بہت بہت شکریہ شاہ صاحب۔